ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ داستان گوئی پر گفتگو کریں گے مختصراً سی، اور آج کے معروف داستان گو بہت ہی نوجوان، بہت ہی انرجیٹک جناب کفیل جعفری۔ مجھے جناب کفیل جعفری کا نام لیتے ہوئے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ جناب کفیل جعفری صاحب کا مدعو کریں، میں جناب ظفر محی الدین صاحب کو یہاں پر مدعو کروں گی۔ جناب ظفر محی الدین صاحب ریاست کرناٹک کے معروف فنکار، ڈرامہ نویس، ایکٹر، رائٹر، ڈائریکٹر، وائس اوور مینٹر، نہ جانے کتنے کردار لمحوں میں جیتے ہیں، اور مجھے ہمیشہ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں یہی سوچتی ہوں کہ وہ بذات خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لمحوں میں کئی کردار جیتا ہوں، میں لمحوں میں کئی کردار جیتا ہوں، اور تمہاری کس سے ملاقات ہوگی یہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ تو جناب ظفر محی الدین صاحب کا استقبال کریں داستان گوئی اور کفیل جعفری کے تعارف کے لیے۔ آداب، آپ سب کچھ جانتے ہیں داستان گوئی کے بارے میں ہلکا سا ایک مختصر سا تعارف کراؤں گا۔ میرے چہیتے ایکٹر کفیل جعفری، کفیل آئیے۔ یہ لڑکے سے میری پہلی بار ملاقات 2017 میں ہوئی تھی، جب میں ٹیپو سلطان کے خواب کی آڈیشنز لے رہا تھا ایکٹروں سے، تو یہ لڑکا مجھے اتنا متاثر کیا اپنی ڈائلاگ ڈیلیوری سے۔ اس میں ایک خاص کردار ہے کرمانی کا، ٹیپو سلطان کے خواب میں، جو گریش کرناٹ صاحب نے لکھا ہے۔ وہ ہسٹورین ہیں کرمانی، تو وہ کردار میں ان کو دینا چاہ رہا تھا، اور ان کی ناک بالکل ایرانی ناک ہے۔ آئیے اوپر آئیے۔ تو یہ لڑکا بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے اور میں بہت چاہتا ہوں اس کو، اور انہوں نے میرے ساتھ ایک فلم میں بھی کام کیا ہے، اس کا نام ہے شکیلا، جس کو اندرجیت لنکیش نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ میں، ریچا چڈھا، پنکج ترپاٹھی، یہ وہاں بھی ان کے ساتھ میرا تعلق رہا، اور کافی یہاں کے اردو پلیز انہوں نے فیض احمد فیض پر بڑی اچھی داستان گوئی کی ہے، اور غالب پر اب یہ کام کر رہے ہیں بیگم اختر پر۔ ایک بہت ہی اچھا کام ہے، انشاءاللہ بہت جلد میں پیش کرنا چاہتا ہوں بنگلور میں ان کو، اس بیگم اختر کی داستان گوئی۔ داستان گوئی کے بارے میں جو لوگ زیادہ نہیں جانتے، بس ایک مختصر سا تعارف میں کر دوں۔ 12ویں صدی میں جب کفیل اکبر بادشاہ کا دور تھا، تب یہ کلا، یہ آرٹ جو ہے پروان چڑھا، ایران سے آیا ہندوستان کو۔ ویسے ایران سے بہت سی چیزیں آئی ہیں ہمارے پاس، اسی میں ایک اور چیز یہ بھی ہے داستان گوئی، جو بادشاہ اکبر نے اس کو کافی فروغ دیا۔ اس کے بعد 18ویں صدی میں یہ اپنی پیک پر چلا گیا۔ کانپور کے نواب، لکھنؤ کے نواب، یہ سب لوگوں کو مزہ آنے لگا، اور یہ اس طرح کی نشستیں کرنے لگے اپنے اپنے ریاستوں میں، جہاں لوگ داستان گوئی، قصے، کہانیاں ایک ڈرامائی انداز میں وہ قصہ اور کہانی کو سناتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد 2000، میں سمجھتا ہوں ارلی 19 سینچری، 19ویں صدی میں یہ تقریباً ایکسٹنکٹ ہو گئی، ختم ہو گئی ہندوستان میں، لوگ اس کو بھول بھی گئے تھے۔ پھر اس کے بعد میں اس کا سہرا دوں گا شمش الرحمن فاروقی صاحب کو، جو اردو کے بہت بڑے ادیب رہے ہیں، اور ان کے بیٹے بھی محمود، جن کو میں جانتا ہوں، محمود فاروقی صاحب، وہ بھی کرتے ہیں یہ۔ تو اس کے بعد شمش الرحمن فاروقی صاحب نے اس کو پھر سے ایک تھیٹریکل فارم کے ذریعے انہوں نے اس کو ہندوستان میں کیا۔ ایک انکت چڈھا نام کا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا، جسے میں NGMA میں بلایا تھا، نیشنل گیلری آف ماڈرن آرٹ میں۔ وہ بہت کم عمر میں انتقال کر گئے، لیکن بہت اچھے داستان گو تھے وہ بھی۔
اور ہمارے سامنے جو کھڑے ہیں یہ اور بھی اچھے داستان گو ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جب کفیل کو سنیں گے تو آپ ان کی آواز کے سحر میں ڈوب جائیں گے۔ تو یہ ہیں کفیل جعفری۔ آئیے۔ بہت بہت شکریہ ظفر صاحب، تمام سامعین اور حاضرین کو آداب۔ اب چونکہ اردو کی محفل ہے اور اتنے دیر سے آپ سن رہے ہیں، آپ کی ہمتوں کو، آپ کی سماعتوں کو سلام۔ اور میں کوئی ادیب نہیں ہوں، میں باتونی شخصیت ہوں، میں باتیں کرتا ہوں، میں کہانیاں سناتا ہوں، سنتا ہوں، پڑھتا ہوں اور سننا اور لکھنا سکھاتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے داستان گوئی، خاص کر جو قدیمی داستان گوئی ہے، داستان امیر حمزہ، وہ سن رکھی ہے پہلے؟ آج کی داستان جو میں بنا کے لایا ہوں، لکھ کے لایا ہوں، وہ خلیل مامون صاحب کی زندگی اور شاعری اور فن پہ ہے، فن اور فنکار کے اوپر ہے۔ کیونکہ اتنے پہلو ایک شخصیت کے، کس طرح سے اس کو آدھے گھنٹے میں سمیٹا جائے، بہت بڑا چیلنج، اور وہ بھی اتنی خوبصورت نظمیں اور غزلوں کے ساتھ۔ تو حاضرین، یہ داستان خوابوں کی داستان ہے، اور ان خوابوں کو سچ کرنے کی جستجو کی داستان ہے، جدوجہد کی داستان ہے۔ یہ داستان ان خوابوں میں کچھ خوابوں کے سچ ہونے کی داستان ہے، اور کچھ خوابوں کے ترک ہو جانے کی داستان ہے، کچھ اس طرح کہ جب دل مایوس ہو جائے اور پکار اٹھے کہ ایسا ہو زندگی میں کوئی خواب ہی نہ ہو، اندھیاری رات میں کوئی مہتاب ہی نہ ہو۔ یہ داستان شہر بنگلور کی ایک عظیم شخصیت کی داستان ہے کہ جو شاعر بھی تھا، فنکار بھی، ادیب بھی تھا، اداکار بھی، ایونٹ مینیجر بھی تھا، اور تھانے داروں کا تھانے دار بھی، جس کی شخصیت اور فن ان سب کے، دونوں کے انگنت پہلو ہیں اور انگنت جذبات سے لبریز۔ سن 70 کے آس پاس کی ایک گرمی کی دوپہر تھی کہ جب ایک 10-11 سال کا بچہ اپنی دادی کی گود میں لیٹا کھلے آسمان کو تک رہا تھا۔ آسمان صاف تھا، چھٹ پھٹ بادل نیلے آسمان میں بکھرے ہوئے تھے، جیسے دنیا بنانے والے نے کینوس پر کچھ سفید برش چلا دیے۔ اس بچے کے لیے دادی ہی سب کچھ تھی۔ تقریباً 4 سال کی عمر میں ماں کے گزر جانے کے بعد دادی نے ہی اس بچے کی ماں کے کردار کو ادا کیا، اور اس خوبصورتی سے ادا کیا کہ یہ بچہ دادی کے بنا ایک پل رہنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ وہ دوپہر بھی ایک ایسی ہی دوپہر تھی کہ جب اسکول سے آنے کے بعد وہ دادی کی گود میں آرام کر رہا تھا، آسمان تک رہا تھا، اور آسمان میں کچھ پیڑ کے سائے تھے، کچھ پنچھی تھے، اور وہ ان پنچھیوں کو دیکھ کر معصوم سے سوال اپنی دادی سے کر رہا تھا۔ پنچھیوں سے جیسے اسے بچپن سے لگاؤ تھا، انہیں نہارتا رہتا، ان کی اڑانوں کو دیکھتا رہتا، اور جو سوال آتے اپنے آس پاس کے لوگوں، خاص کر دادی سے پوچھتا، دادی یہ مینا اس طرح کیوں بولتی ہے، طوطا اس طرح کیوں بولتا ہے، ان کے رنگ اتنے الگ الگ کیوں ہیں، مور جنگل میں ہی کیوں ناچتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پنجابی شاعر پاش نے اپنی ایک پنجابی نظم میں ایک لائن لکھی ہے جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سب سے خطرناک وہ آنکھ ہوتی ہے جو دنیا کو محبت کی نظر سے چوننا بھول جاتی ہے۔ جس بچے کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس نے نہ صرف دنیا کو محبت سے دیکھنے کی نظر پیدا کی، بلکہ اس کے اظہار کا طریقہ بھی اس حد سے سنایا، اتنی خوبصورتی سے سنایا کہ ہم سب کو اس کے ذخیرے اپنی نظموں اور غزلوں کے ذریعے چھوڑ گیا۔ زندگی کے سفر میں آگے چل کے جب یہ بچہ بڑا ہونے لگا تو محبت بھی نہ صرف بڑھتی گئی اپنی آس پاس کی دنیا سے اور لوگوں سے، بلکہ اس محبت میں عمر کے ساتھ کئی اور رنگ بھی گھلتے گئے۔ ان میں سے ایک رنگ تھا فلسفے کا۔ وہ معصوم سوال جو بچپن میں دادی کی گود میں اس نے پوچھے تھے، زندگی کی دھوپ
چھاؤں، بارشوں، سردیوں، گرمیوں نے ایسے ان میں رنگ بھرے، ایسے تاثرات بھرے کہ انہی سوالوں نے کچھ یوں نئی شکل و صورت اختیار کر لی. جب آنکھ نہیں، جب نیند نہیں، جب خواب نہیں، جو دکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایسے جیسے بڑے بڑے پردے پر کوئی فلم چل رہی ہے. دھول بھرے راستے میں کوئی جسم کٹا ہوا پڑا ہے. درختوں کی اوٹ میں چھپی کوئی روح رو رہی ہے. اندیکھے سمندروں کے بیچ بڑے سکون سے کوئی ناؤ سو رہی ہے. آفاق میں کہیں صبح ہو رہی ہے. چار سو اجالا پھیل رہا ہے. کالے کالے مردہ سایوں سے آنکھ میں چوری کھیل رہا ہے. یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں ہو رہا ہے وہاں کیا کوئی اندیشہ وفا ہے؟ کیا کوئی آمادہ وفا ہے؟ جو دکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ جن آنکھوں نے دنیا کو اس محبت سے دیکھا اور اس کا اظہار کیا، ان آنکھوں نے کئی خواب بھی دیکھے اور بڑے بڑے خواب دیکھے. ان میں سے جیسے میں نے کہا کئی خواب پورے بھی ہوئے. کچھ زندگی کی بدلتی راہوں میں کسی موڑ پر رک گئے، لیکن خواب دیکھنا نہ رکا اور نہ ہی ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی جستجو. اور کیوں نہ رکتی یہ جستجو کہ دل میں امنگ اور ارادہ کوئی تو ہو، بے قید زندگی میں تماشا کوئی تو ہو. کوئی تو نام لے کے پکارے ہمیں یہاں، اس بھیڑ میں ہمارا شناسا کوئی تو ہو. بھلے ہی وہ خواب لڑکپن میں اداکاری کرنے اور فلمیں بنانے کے ہو کہ جس کے لیے باقاعدہ کلسی پالیہ کے نیشنل اسٹوڈیو میں پورٹ فولیو شوٹ کرایا اور وہ فوٹوز بامبے بھیجی گئی. اور یہ کلسی پالیہ مطلب آج کل کیب کر کے ٹریفک سے جہاد کرتے ہوئے والا کلسی پالیہ بنگلور والا نہیں. یہ سن 60 کے بنگلور والا جو ہر طرف تالابوں سے بھرا ہوا تھا. 2 4 6 آبادیاں تھیں چھوٹی چھوٹی. اس کا یہ مجموعہ یہ شہر تھا اور ان آبادیوں کے بیچ میں گھنے جنگل. ایسے جنگل کی دن کے اجالے میں تو راہی آرام سے چلا جائے، لیکن رات کے سناٹے میں بڑے بڑوں کو بھی پسینہ چھوٹے. لیکن یہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ نوجوان، یہ بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ آرام سے چلا جاتا تھا، کیونکہ جس کا ارادہ آسمان جیسا وسیع ہو، جو ایک بار ٹھان لے وہ کر کے رہے، وہ کس طرح سے کر سکتا تھا کہ جو کہتا تھا کہ چراغ دنیا کے سارے بجھا کے چلتا ہوں، اندھیری رات میں ایک دل جلا کے چلتا ہوں. انہی 2-3 عزیز دوستوں کے ساتھ یہ بچہ اسکول کے بعد سلور جبلی پارک میں، کبن پارک میں اور سیر سپاٹوں میں ملتا اور ادبی باتیں ہوتی، مجاز کی غزلیں اور نظمیں ہوتی، بچپن اور نوجوانی کے راز و نیاز ہوتے، ہنسی ٹھٹولیاں ہوتی. اور ان سب کے بیچ، دنیا جہان کی باتوں کے بیچ، کبھی ہرے پیڑوں کے جھرمٹ کے درمیان سنگی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا یہ نوجوان کہتا، ارے یار سنو، ایک نئی نظم اتری ہے، عطا ہوئی ہے، بتانا کیسی ہے. بہترین نظم خاموشی ہے، آوازوں کے شور میں، لفظوں کے بیجا تکرار میں، خیال و فکر کے اسرار میں، انسانی جذبوں کے اسرار میں بہترین نظم خاموشی ہے. بہترین نظم خاموشی ہے جو ہر بکواس کو سنتی ہے پر کبھی بھی کچھ نہیں کہتی ہے. لفظ اور معنی کو، جھوٹ اور سچ کو سہتی ہے لیکن سدا خاموش رہتی ہے. خاموشی جو انسان، حیوان، کیڑے مکوڑوں کو یکساں سنتی ہے. انگریزی، اردو، سنسکرت اور اپبھرنش کے چکر میں کبھی نہیں پڑتی، پر ساری زبانوں کا منبع، ساری آوازوں کا مخرج ہے بہترین نظم خاموشی ہے. کچی گالیاں ہو کہ قصیدے، ذکر اذکار ہو کہ وظیفے، مندر کی گھنٹیاں ہو کہ مسجد کی اذانیں، سنگیت کے سر ہوں یا پھر مشینوں کے بے ہنگم آوازیں، موٹر گاڑیوں کی فراہٹ ہو یا پھر طیاروں کی سناٹے دار اڑانیں، سب کچھ اپنے اندر سمو لیتی ہے.
आंसू के कतरे पी लेती है, आवाज बिना रो देती है, फिर कभी भी कुछ नहीं कहती। बेहतरीन नज्म खामोशी है, बेहतरीन नज्म खामोशी है। बिस्तर में नींद के साथ है, रातों में ख्वाबों के झोंकों के साथ है, हत्ता कि कब्र के काले अंधेरे में भी रोज रोशन की तरह रोशन है। बेहतरीन नज्म खामोशी है। तो कभी इन्हीं अदबी दुनिया जहान की बातों के साथ साथ कभी फरियाज खान, कभी बड़े गुलाम अली खान साहब की कोई नई बंदिश, तो कभी अख्तरी बाई फैजाबादी की कोई नई गजल, वो भी गुनगुनाते थे ये सब साथ में। दिल की बात कहीं नहीं जाती, चुप के रहना ठाना है। बात ये गुनगुनाना, फनों से मोहब्बत करना, हर तरह के फन से मोहब्बत करना। उस जमाने में बेंगलोर में भी रंगमंच होता था, लेकिन आज की तरह ऐसे स्टेज पर नहीं, बल्कि घरों के आंगनों में, कमरों में बच्चे एक दूसरे के साथ, कुछ लोग बैठ जाते, कुछ बच्चे सुनते, इस तरह से थिएटर होता था। और ये जो बच्चा इसकी बात कर रहे हैं, ये भी इसमें बड़े जोश और खरोश और गर्मजोशी के साथ, इसमें पूरे जज्बे के साथ इसमें अदाकारी करता। और अक्सर ऐसा भी होता था कि क्योंकि आमतौर पर उस वक्त लड़कियां रंगमंच थिएटर वगैरह नहीं करती थी, तो ये गोरा चिट्टा नर्म नाजुक बच्चा या नौजवान कह लें, इसे अदाकार से अदाकारा भी बनाया जाता था, और ये बनता भी था, और वो किरदार भी उतने ही गर्मजोशी, उतने ही जज्बे के साथ अदा करता था। बाकायदा लिपस्टिक, मेकअप, बाल, इन सब के साथ। और ये जो खुलूस और ये सच्चाई और ये जो जज्बा था, ये दिखता था, देखने वालों को दिखता था, और उनकी शख्सियत को और पुरकशिश बनाता था। इन नौजवान साहिबे जमाल की नजरें जब किसी दोशीज़ाए बाजमाल से टकराती थीं, तो ज्यादातर राज़ो नियाज़े चश्म जो होते हैं वो दो तरफा होते थे कि जमाल को भी जमाल ही चाहिए होता है। शायद अपना पता भी मिल जाए, झांकता हूँ तेरी निगाहों में, हजारों चांद सितारे चमक गए होते, कभी नजर जो तेरी माइले करम होती। लेकिन जिंदगी ने आगे चलकर एक नया मोड़ लिया। जाती जिंदगी में हालात कुछ यूं बने कि अजीज व अकरबा और महबूब शहर को छोड़कर दादी के पास दिल्ली मुंतकिल होना पड़ा। मैं सोचता हूं कि वो सफर कैसा रहा होगा, जज्बात की लहरों की कैसी उथल अंदर मची हो, वो रास्ता कैसे कटा होगा। शायद ये नज़्म उस जैसे किसी सफर के लिए लिखी होगी। वहशत का रास्ता तुम्हारी तरह नहीं होता जो घर से निकलकर सीधे मंजिल पर पहुंच जाता है। इसमें कोई मोड़ भी नहीं, संगे मील भी नहीं, ये तो बस अपने घर से निकलकर अपने घर ही तक पहुंचता है। हम पत्थर अपने हाथ में लिए खड़े हैं जो अपने ही सर को ताक रहा है। इसमें कोई मंजिल ही नहीं, कोई साहिल भी नहीं, इस पर चलना तो कहीं जंगल में खो जाने के बराबर है। इस रास्ते का मकसद खो जाना है और किसी को या अपने आप को याद नहीं आना है।
مجھے اس راستے پر اکیلا چلنے دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا اور نہ آؤں گا اور نہ کہیں رکوں گا، مجھے کسی مفہوم، کسی لفظ اور حرف کی دم پکڑ کر مہذب نہیں بننا ہے، نہ ہی میں اپنی ذات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی زبان کی ضرورت نہیں۔ جہاں میں رہتا ہوں وہاں اشیاء اور انسانوں کا وجود نہیں، نہ ہی خیالوں اور خوابوں کا۔ میں برہنگی کے سائے میں کھڑا ہوں اور کبھی کا اپنے تمام کپڑے، اپنا پورا جسم اور اپنی بے معنی روح اتار چکا ہوں۔ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جب ایسے موڑ آتے ہیں تو اس نئے موڑ سے ایک تذبذب، ایک ڈسرپشن، ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ جس میں کئی تاثرات ہوتے ہیں، ڈر، غصہ، دکھ، جوش، یہ سب محسوس ہوتے ہیں اور یہ سب قدرتی ہیں لیکن وقتی ہیں۔ زندگی اور وقت کے بڑے کینوس کے زاویے سے دیکھیں تو اصل میں یہ موڑ، یہ راہیں انسان کی شخصیت کو ایک نئی شکل دیتی ہیں، جیسے کوئی کمہار اپنے سدھے ہوئے ہاتھوں سے گیلی مٹی کو حسب ضرورت اور حسب مقام ایک دباؤ ڈال کے اس گیلی مٹی کو کوزہ بنا دیتا ہے، اور اس کوزے میں گہرائی ہوتی ہے کہ جس میں جب آئے تو کسی کی پیاس بجھتی ہے اور اس میں آ جائے تو خمار چڑھتا ہے۔ دلی دور تھی لیکن دلی نے اس شخصیت کو نکھارنے کے سفر میں ایک بڑا کردار ادا کیا کہ جسے عالم اردو نے خلیل محمود کے نام سے جانا، اسے اعزاز و انعامات اور بے پناہ محبتوں سے نوازا۔ دلی میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کی نوکری کری اور اس کاپیز کی نوکری کے چلتے ایک ادبی حلقہ ملا، تخیلات کو نئی اڑانیں ملی اور ان اڑانوں کو اڑنے کے لیے نئے پنکھ ملے۔ شیخ سعدی کا شاید ایک فارسی کا شعر ہے کہ کنت ہم جنس با جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ علامہ اقبال کا بھی ایک اور شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تخیلات کی نئی اڑان ملی، ان کو اڑنے کے لیے نئے پنکھ ملے، اور دلی کے وہ دلی جو غالب کی دلی ہے، میر کی دلی ہے، داغ کی دلی ہے، وہاں ایک سے ایک ادبی شخصیات سے ملاقات ہونے لگی اور دوستوں سے رابطہ قائم رہا۔ آئے دن عزیز دوستوں سے، جن کا نام بھی ایک دوست میں عزیز ہے، ان کو خط لکھتے کہ ارے یار آج ملاقات ہوئی فلاں صاحب سے، بڑا مزہ آیا، ارے آج راجندر سنگھ بیدی صاحب سے ملاقات ہوئی، آدھا گھنٹہ بات ہوئی، مزہ آ گیا۔ اور اس دلی کا رنگ ان پر کچھ ایسا چڑھا کہ زیادہ تر اب تک نثری اور آزاد نظمیں لکھنے والے خلیل محمود اب اس کے ساتھ ساتھ غزل بھی لکھنے لگے تھے، اور ایسی تراشی ہوئی غزل کی بڑے بڑے ادبی شاعر، بڑے بڑے بزرگ شاعر بھی اس کو عش عش کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور بے پناہ محبت دیتے۔ ادب، دوستی اور زندگی کے اس سفر میں کچھ سال اور بیتے اور دادی کے اصرار پہ، بلکہ بڑھتے ہوئے اصرار پہ، انہوں نے آخر میں اپنے زندگی کے سفر میں ایک ہم سفر چننے کی بات پہ رضامندی کی۔ بنگلور میں سادگی کے ساتھ شادی ہوئی اور کچھ دن رکنے کے بعد میں اس ہم سفر واپس دلی گئے، لیکن اس بار دلی ان کو اتنا راس نہ آیا اور وہ واپس آئے۔ سالار میں محمود ایاز صاحب کے صدارت میں انہوں نے ایک سب ایڈیٹر کے طور پہ کام شروع کیا، اور اسی کام کے دوران چونکہ نظر ہر وقت ہر جگہ رکھتے تھے، ایک بار ایک سرکاری ملازمت کا ایک اشتہار ان کی نظروں سے گزرا اور عزیز دوست کے ساتھ انہوں نے اس میں عرضی ڈالی
इम्तिहान दिया और दोनों पास हुए। उन्होंने पुलिस का इंतखाब किया, पुलिस की नौकरी ज्वाइन की, डीएसपी बने, और दूसरे दोस्त एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में गए। लेकिन लिखना जारी रहा, बाकायदा रोजाना लिखना जारी रहा। अब चूंकि दिल्ली में इवनिंग कॉलेज से एमए फिलॉसफी कर चुके थे, लिहाजा ये सब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और जब ये नौकरी हुई तो शायद दादी की बचपन में कही हुई वो बात भी याद आ गई होगी कि जब दादी ने कहा था कि एक दिन तू साइकिल से जाता है ना स्कूल, एक दिन आएगा जब तू बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा करेगा। डीएसपी खलील मामून साहब सफेद अम्बेसडर की सवारी करने लगे, लेकिन लिखना जारी रहा। नौकरी के दौरान ही उन्होंने कई प्रोग्राम भी किए, जिसमें एक हफ्ते तक कौमी यकजहती का प्रोग्राम भी था। देखिए, नौकरी शुरू हो गई पुलिस के, लेकिन क्रिएटिविटी खत्म नहीं हुई। अब पुलिस की नौकरी ऐसी जिसमें जराइम को भी हल करना है, कुछ ऐसे जराइम जिसमें जो सरदर्द बने हुए हैं, लेकिन उनका नया हल निकालना है। अलग अलग जगह होने वाले जराइम के बीच में एक तसलसल, एक पैटर्न ढूंढ लेना और उसकी बुनियाद पर मुजरिम को पकड़ लेना, ये उनकी खासियत थी। अब जैसे गाड़ियों की चोरियां ज्यादा होने लगी तो गाड़ी के शीशों पर एक इंजन नंबर की सीक्रेट एम्बॉसिंग करने का उन्होंने क्रिएटिव तरीका निकाला, जिससे अब वो चोर पकड़े जाने लगे जो ऑलरेडी इतनी कम गाड़ियां थी शहर में, वो भी चोरी हो रही थी। एक हफ्ते का कौमी यकजहती प्रोग्राम जब करवाया कम्युनल हारमोनी का, तो उसमें आम से लेकर खास तक, सीएम से लेकर सड़क पे चल रहे मजदूर तक सबने गर्मजोशी से उसमें हिस्सा लिया। उनके दोस्त साथ में नौकरी कर रहे लोग, माफ कीजिए थोड़ा घुटने में तकलीफ है, उतना नौजवान भी नहीं हूं जितना दिखता हूं, टूट चुका है एक बार खेल में, लेकिन बहरहाल उनके दोस्त जो एक्चुअली कलीग थे, साथ में काम करते थे, उनमें से कुछ का तो कहना है कि अगर मामून साहब इवेंट मैनेजर होते तो जितने कामयाब वो बने उससे और ज्यादा, कहीं ज्यादा कामयाब होते। लेकिन फिर भी कर्नाटका में कई जगह पोस्टिंग रही, अलग अलग जगह के लोगों को देखा, समझा, उनसे राब्ता कायम किया, रिश्ते बनाए, ऐसे रिश्ते जो उम्र के आखिरी पड़ाव तक उनके साथ में रहे, उनसे राब्ता रहा। और जो देखा, इस शायर पुलिस वाले ने उसे कलम बंद भी किया, रोजाना लिखना जारी रखा। लेकिन कभी कभी सवाल उठता है कि शायरी करनी चाहिए क्या? मेरी मुलाकात तो नहीं हुई कभी मामून साहब से, बदकिस्मती है। लेकिन मेरे अंदर भी होता है कि ये अंदर से क्यों मचती है कि उलझन की हाँ अभी कुछ लिखना है। तो अगर मैं ये कुछ सवाल पूछता उनसे कि क्या शायरी करनी चाहिए, तो शायद वो नज्म की शक्ल में ही जवाब देते कि कांटों के ताज चुनो, या जब सच की राह चलो, लफ्जों के पेचो ताब में उल्लू ना बनो, शायरी मत करो। छोटे मोटे यजमानों की छिड़कियां हो या काहिल रियाकार अफसरों की फटकारें, या फिर दुबली पतली दिलज़दा बीवियों के ताने हो, या तोता चश्म अलियार रुत बदली महबूबाओं की झूठी मुस्कुराहटें, खामोश रहो, हर शय को कुदरत का करिश्मा समझो, पर खुदा के लिए, भगवान के लिए, अरे शैतान के लिए शायरी मत करो। मंजर बस मंजर खामोश होता है, पेड़ साकित खड़े रहते हैं, पत्ते हिलते हैं पर न उड़ते हैं। कहीं दूर रेल की सीटियां उभरती हैं और नजदीक के रेसकोर्स से भागते तेजाबी घोड़ों की टापों से ज्यादा नौ दुलत्तीय गधों की चीखों पुकार से कान फटने लगते हैं। हर कहीं कानों को रुई मैसर नहीं होती है, कम से कम आंखें मूंद लो, ये तुम्हारे बस में है। कम से कम आंखें मूंद लो, ये तुम्हारे बस में है।
اندھیارے میں آوازیں ظاہر ہو جائیں گی، ذہن کے کالے پردے پر کوئی تصویر نہیں ابھرے گی، کانوں میں کوئی آواز نہیں آئے گی، گونگے بہرے اندھے ہو جاؤ، شاعری مت کرو، اور اندھیارے میں دور تلک دیکھتے جاؤ، دیر تلک، بے صبح و شام، بے جسم و جان، آکاش آسمان دیکھتے جاؤ، شاید اسی لمحے یا کل پرسوں یا صدیاں گزر جانے کے بعد، زمین اڑ جانے، آسمان بکھر جانے کے بعد، ہر شے کے مر جانے کے بعد دھوپ سمٹ جائے گی، دھند مٹے گی، دھند مٹے گی، اندھیاروں میں چاروں جانب آئینہ ابھرے گا، کانوں میں نقرئی گھنٹیوں کے مدھم نغموں کی شرابوں کا نشہ گونجے گا، چاروں سمت سنہری سفید موتی یا چمکتا چہرہ ابھرے گا، چاروں جانب سرسگندھ کی مالائیں لہرائیں گی، نت نویلی صدا کی دوشیزہ شاعری کی پالکی پر سوار آئے گی، مجھ کو دور بدیس لے جائے گی۔ لیکن روز شاعری کرنے والے اس پولیس آفیسر کا رعب اتنا ہی تھا جیسا ایک پولیس آفیسر کا ہوتا ہے۔ کسی کاہلیت کی بنا پر کسی آفس والے کو کی غلطی کے بنا پر اگر ان کو غیظ آ جائے تو ایسی چھڑکی لگاتے تھے کہ سامنے والا ساکت ہو جائے، تھر تھر کرنے لگے، لیکن صرف کام کے مطابق، پرسنل اٹیک نہیں، اور پل میں پھر ٹھنڈا بھی ہو جائے۔ اور یہ بات صرف کام کے سلسلے میں نہیں تھی، گھر میں بھی کچھ ایسا ہی مزاج تھا، بچوں سے بے پناہ محبت تھی، لیکن ان کی غلطیوں کبھی یا پھر کبھی کہہ لیں کہ کام کی الجھنوں میں پھنس کے اگر کوئی بچے کوئی بیجا ضد کرتے، بچے ہی تو ہیں، تو ان کو بھی زور کی آواز میں ڈانٹ دینا، ایسا کہ پورے گھر میں سناٹا ہو جائے، لیکن زیادتی کا احساس ہونے کے ساتھ ہی ڈانٹ کے زخم پہ پیار پچکار کا مرہم فوراً لگا دینا۔ ماہران نفسیات یعنی سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ مرد جنہیں بچپن میں محرومی ہاتھ لگی محبتوں کی، خاص کر ماں باپ کی محبتوں کی، وہ اکثر چونکہ ماں باپ کی محبتیں بچے کا دفاع ہوتی ہیں، جب وہ دفاع نہیں ہوتا تو بچہ دیواریں اپنے آپ کھڑی کر لیتا ہے اپنے آس پاس، اور جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ دیواریں آس پاس والوں کو، جاننے والوں کو، عزیزوں کو سختی اور غصہ لگتی ہیں، لیکن اندر بچہ موجود ہوتا ہے اور وہ بچہ روز شاعری کرتا ہے۔ اور اس شاعری کے ساتھ محبتوں کی داستانیں بھی جاری، کسی کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، کسی کو ضرورت دواؤں کی ہے، مالی ضرورت ہے، خاموشی سے بنا بتائے کہ جس طرح کی تائید دین میں ہے کہ ایک ہاتھ سے مدد کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے کر دیا کرتے۔ ایک شخص احمد آباد میں تھا جس سے کہ کافی بعد تک بھی وہ فون پہ رابطہ رکھتے تھے۔ ایک بار اس نے ایک ہفتے تک کال نہیں کیا تو خود اسے کال کیا کہ بھائی کیا ہو گیا، کہاں غائب ہو گئے تم؟ بعد میں حالانکہ لکھنا ہر دن جاری تھا، لیکن آگے آ کے ایک عمر پار کرنے کے بعد اتنا سب کچھ ذخیرہ ادب کا ہمیں دینے کے بعد یہ بھی لکھا، لکھنا جو چاہتا تھا وہ لکھا نہیں گیا، نیندوں میں خواب مٹ گئے، الفاظ کھو گئے، ایک خاموشی کا پیڑ میرے دل میں بو گئے، بارش میں بدحواسی کے سارے نقوش حرفوں کے دھندلا کے بہہ گئے، آنسو نے جو بھی دیکھا تھا اس کو مٹا دیا، دل نے ہوس کی آگ کو ساری جلا دیا،
कोई न रंग रूप दिले दर्द के करीब, आशा भी मिट गई है निराशा भी मिट गई, दिल में कोई भी ज़ौक़ तमाशा नहीं रहे अपने लिए, तो दिल में कोई भी ज़ौक़ तमाशा नहीं रहा अपने लिए, तो कोई भी अच्छा नहीं रहा। मंजर नहीं है तो आंखें नहीं रही, मंजर नहीं रहे हैं तो आंखें नहीं रही, खामोश है ज़बान की बातें नहीं रही। सच पारा पारा हो गया किस इफ्तिराक में, खाली मकान सा है कहाँ दरमियान में, कुछ ज़हन में नहीं है मैं लिखूं तो क्या लिखूं, सारे नुकूश गिरे हैं कदम मैं कहाँ रखूं, कोई रास्ता नहीं है मैं किस समत में चलूं, मंजिल दिखाई दे तो उसकी तरफ बढ़ूं, आवाज़ खो गई है कि इजहार मैं करूं, जी चाहता है चुल्लू भर पानी में ही मरूं, कोई रास्ता नहीं है बताओ मैं क्या करूं, लिखना जो चाहता था वो लिखा नहीं गया। खलील साहब की मकबूलियत बतौर पुलिस अफसर तो थी ही, लेकिन बतौर अदीब भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इतनी ज़्यादा बुलंद हो चुकी थी कि रिटायरमेंट के अगले ही दिन उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कर्नाटका उर्दू अकादमी के चेयरमैन के बतौर, और वहाँ भी उस इश्क के वादे भी पूरे किए जो इश्क उन्होंने उर्दू से किया था। और उन कामों में, अजीम कारनामों में एक अजीम कारनामा था आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, कि जिसकी अपनी कहानी इतनी मज़ेदार है कि अगर उसके डिटेल लिखे जाएं, उसकी बारीकियों में जाएं तो अपने आप में एक दास्तान है कि इस हद तक इंसान अपने जुनून में जा सकता है कि ये ठान लिया है तो करना ही है। इरादे के हमेशा से मजबूत थे, दिल में उमंग और इरादा कोई तो हो, और इरादा इतना मजबूत कि इस कॉन्फ्रेंस को वो बहुत बड़ी सतह पे करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उस वक्त के कर्नाटका के सरबराह से अर्जी दी, और वो अर्जी कहीं फाइलों में गुम हो गई। बहुत कोशिशें करने के बाद भी कोई जवाब नहीं। डेट सेट हो चुकी थी दिमाग में कि इस दिन ही करना है, ठान लेते थे तो करके ही रहते थे। अक्सर ये होता था कि उनके ठान लेने को और उनके इरादे को आसपास वाले उनकी जिद और उनकी अना मान लेते थे, समझ लेते थे। लेकिन जाविया बदल के उस शख्सियत के जाविये से देखें तो किसी की अना या किसी को जो अना या जिद लग रही है वो उस शख्स की साबित कदमी भी तो कही जा सकती है। अगर आपको अपने ऊपर ही एतमाद नहीं है तो दुनिया कैसे एतमाद करे? और ठीक है, जरूरी नहीं कि इंसान जो सोच रहा हो वो हमेशा सही हो, कोई तो कभी तो बुरा कहेगा। और गालिब तक को तो नहीं छोड़ा, तो गालिब साहब ने क्या लिखा था? गालिब बुरा मान न मान, गालिब बुरा न मान, जो वारिस बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहे जिसे। अब तासुर यही है, दो लाइनों में देखिए कि हाँ आप जो कह रहे हैं सही है, मैं ही बुरा हूं। तमाम फितनाए दौरा मुझी से उभरे हैं, कहाँ है जीस्त में मुझसे अलहदा जात कोई। तो जब यहां से कर्नाटका के सरबराह से कोई जवाब ना आया तो फिर हिंदुस्तान के सरबराह से राब्ता किया एक दोस्त की मदद से। लेकिन तुम एक सीढ़ी छोड़ के 10वीं सीढ़ी पे कैसे पहुंच गए? पहली सीढ़ी को बुरा लग गया, सियासत। और यूं बुरा लगा कि एक वक्त के बाद कर्नाटका उर्दू अकादमी ही डिसॉल्व कर दी गई। अब वो जिस अकेडमी के चेयरमैन थे, जो वो अकेडमी नहीं रही तो चेयरमैन क्या करे? कोई भी होता तो जाहिर सी बात है अपने कदम छीन लेता, पीछे कर लेता, हार मान लेता। लेकिन ये खलील मामून चट्टान जैसे इरादों वाले, जिसके इरादे कभी टूटने वाले नहीं थे, जिसने उम्मीद और हिम्मत का दामन छोड़ना सीखा नहीं था। ठान लिया था तो कॉन्फ्रेंस होकर रहेगी तो रहेगी। अब उसके अखराजात के लिए एक एक आदमी के पास चंदा लेना शुरू किया। शहर के एक कॉलेज में उनके इंतज़ामिया से दरख्वास्त करके वहाँ मीटिंगें करनी शुरू की, प्लानिंग करनी शुरू की। लेकिन इन प्लानिंग्स की भनक भी जब
سیاست دانوں کو لگی جو برا مانے بیٹھے تھے، تو اب تو جانتے ہیں کہ ان کو دھمکی دینا بڑا آسان ہوتا ہے، تو دھمکیاں دلوا کے وہ میٹنگ کا سلسلہ بھی، وہ جگہ بھی ختم کرا دی گئی کہ دیکھو بھائی یہاں میٹنگ ہوئی تو تمہاری کرسی کھپے میں آ جائے گی، تمہیں بھی نکال دیں گے۔ مشکل تھی لیکن پھر اس کا حل نکالا گیا، اور کئی دنوں راتوں کی محنتوں کے بعد راستے تلاش کیے گئے۔ اور کیوں؟ کیونکہ علم میں سر میرا کوئی اٹھائے گا کیوں کر، میں خوان عزم میں سر کو سجا کے چلتا ہوں۔ دنوں رات کی محنت سب کر کے آخرکار کامیابی ہاتھ آئی کہ چمن سے نکلے ہیں ایک پھول توڑ کر ہم بھی، لہو لہان سے ہاتھوں میں ہے گلاب کھول۔ عالمی اردو کانفرنس کے اس گلاب کی خوشبو اور اس کے چرچے آج بھی ہوتے ہیں کہ کرو تو اس سطح کا کرو ورنہ مت کرو، اور وہ بھی بنا کسی تعاون کے۔ ہندوستان، پاکستان، کینیڈا، امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک سے اردو ادب کے، عالم اردو کے بڑی بڑی شخصیات اس کانفرنس کا حصہ بنی کہ کتنے برسوں کے خلوص و محبت اور عشق اردو کی بنیاد پر بنائے گئے تعلقات کا یہ ایک بڑا حاصل تھا۔ اب دیکھیں ہمارے جیسے قاریوں کے لیے یہ بات باعث عبرت ہے کہ جس سے عشق ہے وہ دل سے کرو اور روز کرو۔ اردو سے عشق ہے تو یہ نماز عشق اردو روز پڑھو، 5 وقتہ پڑھو، ایک نظم پڑھ لو، کوئی غزل، کوئی مثنوی، کوئی مرثیہ، روز پڑھو اور روز لکھو اور اسے بہتر کرنے کے خواب دیکھتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ شب سیاہ سے نکلے گا ماہتاب کوئی، افق میں دیکھتے رہیے گا روز خواب کوئی، اور خواب سچ کرنے کی جستجو کرو تو منزل کیا ہو؟ منزل کچھ یوں ہو کہ مجھے پہنچنا ہے بس اپنے آپ کی حد تک، میں اپنی ذات کو منزل بنا کے چلتا ہوں۔ بیتا 21 جون اہل و عیال، چاہنے والوں، دوستوں، احباب سب کے لیے مصیبت کی گھڑی تھا کہ جب یہ شخص ہم سب سے جدا ہو گیا، کہ جس نے کہا کہ زیادہ کچھ نہیں، مر جائیں گے کسی دن ہم، زیادہ کچھ نہیں، مر جائیں گے کسی دن ہم، ہر ایک شے سے مکر جائیں گے کسی دن ہم، ہر ایک جگہ بھٹکتے پھریں گے ساری عمر، بلاخر اپنے ہی گھر جائیں گے کسی دن ہم۔ جسم فانی ہے، فنا ہو جاتا ہے، روح لا فانی ہے، ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ شخص فانی ہے، جر ہے، نشور ہے، نشٹ ہو جاتا ہے۔ شخصیت لا فانی ہے، اجر ہے، امر ہے۔ کیونکہ شخصیت زندہ رہتی ہے فنکاری میں، سروں میں، الفاظ میں، جذبات میں، انداز میں، جو ہم سب ایک دوسرے سے بغیر ارادہ، بنا سوچے سمجھے، انکانشیسلی سیکھتے رہتے ہیں اور اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں۔ اور جب شخص خلیل مامون جیسا روحانی ہو تو ان کے فنون، ان کے الفاظ، ان کے جذبات اور ان کا انداز ان سب لوگوں میں زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ غیر ارادی طور پر ان کی شخصیت کے وہ حصے جو ہم اپنے اندر جذب کر چکے ہیں انہیں دوسروں تک جانے انجانے پہنچاتے رہیں گے۔ جیسے بادلوں سے بوندیں گرتی ہیں، ندیاں بنتی ہیں، سمندروں سے ملتی ہیں، بادل بنتے ہیں، دھرتی پہ آتے ہیں، کسی بیج کو پیڑ بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ادب میں نے آپ کو بتایا کہ میرا کوئی مقام نہیں ہے، میں باتونی قسم کا انسان ہوں، شخصیت میری باتونی ہے کہ میں کہانیاں سنتا سناتا ہوں، سکھاتا ہوں، داستانیں لکھتا ہوں، لہذا میں ان کی کسی نظم یا غزل کا تجزیہ کروں، تنقید کروں، یہ نہ تو میری ہمت ہے اور نہ جرأت۔ لیکن ایک سوال آرٹ ورلڈ میں اکثر اٹھتا ہے، فن اور فنکار کا رشتہ۔ کیا سٹاری نائٹس پینٹنگ دیکھ کے آپ وین گو کے کچھ شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایسے شعر پڑھ کے غالب کی شخصیت کا کچھ اندازہ لگ سکتا ہے نا؟ میرا ماننا ہے میری ادنا سے تجربے میں کہ بالکل لگ سکتا ہے۔ اور ابھی تک میں نے جو نظمیں پڑھی اس کو کاٹ چھاٹ کے پڑھا،
لیکن ان ساری نظموں میں ایک نظم جو پڑھی ہے میں نے، میرے خیال سے وہ ان کی شخصیت میں ایک دروازہ نہیں تو ایک روشن دان ضرور کھولتی ہے، اور وہ نظم ہے شیطان کے لیے ایک نظم. پتہ نہیں میں نے سنا نہیں کسی نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، لیکن یہ نظم میں پوری پڑھوں گا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ان سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن اس میں پڑھ کے میں ان کو جان گیا ہوں. یہ نظم پڑھ کے، تو کالا نہیں ہے اور میں تیری داستان سیاہ، تو کالا نہیں ہے کہ میں تیری داستان سیاہ قلم سے لکھوں. روشنائی تو اکثر نیلی ہوتی ہے یا پھر سیاہ، اور تحریریں صرف سفید براق کاغذ پر لکھی جاتی ہیں. نیکی اور بدی پر ایک ہی قلم اور ایک ہی روشنائی سے کسی کو نہیں معلوم کہ ثواب کے پردے میں کتنے گناہ ہوتے ہیں. اور پھر تو ہر رنگ میں موجود ہے. فرشتوں کی طرح صرف سفید نہیں، نہ ان کی طرح ٹیڑھے دکھائی دینے والے پنکھ ہیں. تیرا سب کچھ تیرے جسم کے اندر ہے جو دکھائی نہیں دیتا، نہ ہی تیری روح ظاہر ہے، نہ ہی تیری روح ظاہر ہے. شاید تو خدا کا دایاں ہاتھ ہوتے ہوتے غائب ہے، ورنہ تیری حکم عدولی کی بنیاد پر وہ دنیا کیوں رکھتا؟ تجھے دنیا اور اس کی مخلوق میں سرایت کرنے کی اجازت کیوں دیتا؟ تو دنیا بھی ہے اور اس کا جواز بھی. تجھے کیا گیا ہے ہر طرح سے سرفراز بھی. تو ہر طرف خواہشوں، ارمانوں اور آرزوؤں کی بے شمار پوٹلیاں لیے پھرتا ہے، جس کو چاہا اسے محروم کر دیا. میں خالی بیٹھے بیٹھے دنیاوی کاموں سے دور، دینی اور سماجی کاموں سے الگ، تنہا ذہن میں تیرے ڈالے خیالوں ہی کو شاعری کے نام پر قلم بند کر رہا ہوں. اور میرا کمرہ نظموں کے ڈھیر سے بھر گیا ہے، ایسی نظمیں جنہیں لوگ ہرگز نہ پڑھنا چاہیں گے. نقاد ان پر غیر مناسب، غیر موضوع، غیر ادبی اور غیر اصلی کی مہر لگائیں گے. تو کس طرح سے ذہنوں میں سرایت کرتا ہے اور زندگی میں لوگوں کے شانہ بشانہ چلتا ہے. ہر طرف تیری حکومت پھیلی ہوئی ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، کہیں بیوی اور بچوں کی صورت میں، کہیں محبوبہ کے روپ میں، کہیں دوستوں کے روپ میں، کہیں سماج کے روپ میں، تو کہیں سرکاری کرسیوں پر براجمان ہے سیاسی پارٹیوں کی شکل میں، تو کہیں معبدوں میں بیٹھے ہوئے پجاریوں اور ملاؤں کی طرح یہ سب تیرے ہی نمائندے ہیں. خدا کا نام تو خامخواہ خراب ہو رہا ہے. اس نے تجھ میں عجیب خلیفہ ڈھونڈا. اگر سب کچھ تیری ہی کارستانی ہے تو ہمارے لیے عذاب اور قیامت کیوں، جنت کیوں اور دوزخ کیوں؟ تو مجھے اکیلا ہی نہیں رہنے دینا چاہتا. میری سوچ بھی تیری ہی تابع ہے، اس پر خام خام مذہب کا ملمہ چڑھا ہوا ہے. بازاروں میں نہ جایا کرو، وہاں شیطان نے انڈے دے رکھے. تو نے پیغمبر کے اس قول کو بھی جھٹلا دیا ہے اور مکہ و مدینہ کو بازار بنا دیا ہے. وہاں لاکھوں کی تعداد میں جانے والے زائرین پتہ نہیں خدا کے گھر جاتے ہیں یا تیرے انڈے خریدنے. تیری سلطنت میں خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود میں سماتے میں تنگ آ چکا ہوں. اس تاریک کنویں میں جسے میں ذات ہی کہتا ہوں، مجھے تیری شکل نظر آتی ہے، کبھی فرشتوں کے روپ میں، تو کبھی حسین افسراؤں کی طرح، اور کبھی بزرگوں کے روپ میں جو مجھے زندگی کی اس فصیل کی طرف لے جاتے ہیں کہ جس کے اندر کھلبلاتے انسان ہی انسان ہیں. افزائش نسل، خوراک کی فراہمی، گھروں اور ملکوں کی تعمیر، پھر جنگ اور انہدام ہی ان کا مسلک ہے، ان کا مذہب ہے، اور کہ جس کے جانے کے لیے نزدیک یا دور کوئی سمندر بھی نہیں. اے شیطان، دنیا کو چھوڑ نہ چھوڑ، دین کو چھوڑ نہ چھوڑ، خدا کے لیے نہ صحیح، میرے لیے مجھے اکیلا چھوڑ. اپنے لفظ، اپنے حرف، اپنے خیالات، اپنی زبان، اپنی تہذیب اور اس کی نیرنگی مجھ سے لے لو، اور اپنے وجود کو میری ذات سے، میری کائنات سے، میری ہر بات سے، میری ذات سے الگ کر دو. یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس کی انتہا صرف تجھے ہی معلوم ہے، کسی اور کو نہیں. اب دیکھو تجھ پر لکھی ہوئی یہ نظم بھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. لفظ کے بعد لفظ، خیال کے بعد خیال، مصرے کے بعد مصرع ذہن میں یوں آ رہا ہے جیسے ازل سے چھوٹا ہوا ہے کوئی ایسا عظیم ریزہ، جیسے ازل سے چھوٹا ہوا کوئی ایسا عظیم ریلا ہے کہ جس کا کام محض بہنا ہی بہنا ہے، ایک بے منزل سفر کی جسے روکنے کے لیے آس پاس نہ کوئی پہاڑیاں ہیں نہ چٹانیں ہیں.
तेरी बनाई हुई तारीख और जोग्राफिया के उस हिस्से से काट कर मुझे किसी दूर ऐसी वादी में फेंक दे जहां तेरा गुजर ही ना हो, कि जहां सांसों की आमद और रफ्त मुझे किसी मानी और मफहूम की तरफ ना ले जाती हो, ना मुझे कोई रोशनी दिखाई दे ना अंधेरा, जहां सिर्फ और सिर्फ हो मेरी जात का सवेरा, मैं खो गया हूं कहीं से ढूंढ के आओ मेरा बसेरा। ये मेरे लिए कल्पना है, मेरे लिए ये नज्म ही खलील मामून। अब काफी हैवी था ना, इसी लम्हे के लिए, इसी हैवीनेस के लिए खलील साहब का एक और शेर है खास इसी लम्हे के लिए कि जब आपने कुछ इतना हैवी सुना हो, और वो ये है कि बातों से अक्ल व फहम की तंग आ चुका हूं मैं, दानिश कदे में एक दीवाना कोई तो हो। माशाअल्लाह, खलील मामून साहब चाहने वालों के दिलों में बाकी हैं और बाकी रहेंगे, और उनके किस्से कहानी हम सब की जुबानी जारी रहेंगे कि बकौल उन्हीं के मरकर दवाम पाऊं ये उम्मीद तो नहीं, मेरी कहानी बाद में कहता कोई तो हो। खलील साहब देख रहे हैं आपके बाद आपकी कहानी सुनी जा रही है, सुनाई जा रही है, दिल में आपकी याद है, आप हैं, आपकी कायनात है, और शायद यही वजह है कि हमारे चेहरे पे 100 रंग की बहारें हैं कि जैसे कल्ब में जिंदा है कायनात को। तो हाज़रीन, ये थी दास्तान जनाब खलील मामून। डॉक्टर शाहिस्ता यूसुफ साहिबा से गुजारिश है कि कफील की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.